نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی سورہ جو ہے الم نشرح اور اس کے ساتھ جو اس کی پچھلی صورت ہے اگلی سورۃ دہا، یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں آپس میں، بڑی امپورٹنٹ سورہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور محبت کے حوالے سے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور منصب ہے اللہ نے ان صورتوں میں بیان فرمایا، شاید پورے قرآن میں اس طرح کا بیان موجود نہیں ہے۔ پورے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کا منصب اور مقام بیان فرمایا، لیکن ان دونوں صورتوں میں محبت کا اور پیار کا جو انداز ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا قرآن مجید میں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حضور کے ساتھ تعلق کیا تھا اور ہمیں حضور کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے، یہ بڑا اہم ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی امت کی کہ ہم نے حضور کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا کہ یہ حضور ایک بڑے جنرل تھے، جرنیل تھے، ایک بڑے سیاستدان تھے، یہ تھے فلاں تھے فلاں۔ یہ حضور کے منصب کو بالکل نیچے گرا دینا ہے۔ ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ جرنیل اور کرنیل، یہ سیاستدان، یہ فلاں فلاں فلاں، کوئی حیثیت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ حضور اللہ کے رسول تھے اور رسول کا کوئی اور شریک نہیں ہوتا، جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے رسول کا بھی کوئی شریک نہیں ہوتا۔ رسول کو جو منصب عطا ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور شخص کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں صورتیں جو اللہ کے رسول کے منصب کو بیان کر رہی ہیں، ذرا دیکھیے، ہم کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کر دیا؟ اچھا، اس میں پہلے تین آیتوں میں ذرا غور کیجئے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ اٹھا نہیں دیا، دور نہیں کر دیا؟ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا، جو سے آپ نے کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ اچھا، اللہ ویسے بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ہم نے آپ کے سینہ جو ہے وسیع کر دیا، بوجھ کو دور کر دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ لیکن ان چاروں آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا لکا، تیرے لیے، صدرک آپ کا سینہ، ووضعنا عنک آپ سے دور کر دیا، وزرک سب میں ضمیر متکلم آ رہے، مخاطب آ رہی ہے، سب میں ضمیر مخاطب سیکنڈ پرسن یوز کیا گیا ہے، براہ راست جو مخاطب ہوتا ہے آپ کے لیے۔ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلندی کس لیے؟ لکا، تیرے لیے۔ یعنی بندہ جب کسی کو کہتا ہے کہ میں تیرے لیے یہ کام کرتا ہوں تو کتنی اعزاز کی بات ہے۔ یعنی یہ بہت ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اپنے دوست کو، کسی عزیز کو، کسی ماں باپ کو کہ یہ تحفہ بس میں آپ ہی کے لیے لایا ہوں، یہ کام تو بس میں نے آپ ہی کے لیے کیا ہے، اس کا مطلب اسپیشل فار یو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت اور عظمت اور محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے بغیر بھی خطاب فرما سکتے تھے، لیکن چاروں آیتوں کے اندر یہ بڑی کبھی غور کیجیے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے کہ چاروں آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے لکا، تیرے لیے، تیرے لیے، ان کا تیرے لیے، وزرک تیرے لیے، ظہرک تیری کمر، لکا رفعنا لکا ذکرک تیرا ذکر، اور وہ بھی تیرے لیے، ذکر تیرے لیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور محبت کتنی عزیز تھی۔ اس میں تین وعدے کیے گئے ہیں، تین انعامات اللہ نے دیے آپ کو۔ پہلا انعام کیا ہے؟ شرح صدر، اسے کہتے ہیں شرح صدر، کہ وہ ان الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر یہ ہوتا ہے کسی کام کی عزت، عظمت، حکمت، بصیرت، وہ ساری کی ساری دل کے اندر بیٹھ جانا۔ یعنی تبلیغ کی، دعوت اسلام کی جو بصیرت تھی، جو حکمت تھی، جو سارا فہم تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ اور کیوں عطا کی؟ آپ کے لیے۔ کیوں عطا کی؟ اسپیشل آپ کے لیے۔ اور جو بوجھ جو تھا آپ سے ہم نے دور نہیں کر دی، یہ بوجھ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ دو بوجھ تھے۔
ایک بوجھ یہ تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کے اوپر یہ بوجھ تھا کہ یا اللہ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، یہ کیوں شرک کرتے ہیں، یہ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ کیوں صحیح راستے پہ نہیں آ رہے. ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ یا اللہ میں ان کو وہ صحیح راستہ کیا سمجھاؤں. اب اللہ کی طرف سے ابھی ملا نہیں تھا کہ وہ مجھے یہ راستہ تو صحیح نظر نہیں آ رہا کہ یہ راستہ میں کیسے سمجھاؤں، وہ کون سا صحیح راستہ ہے. یہ ایک بوجھ تھا آپ پر کہ یا اللہ وہ مجھے راستہ مل جائے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین موجود تھا یہاں پہ، اس کو دین حنیف کہتے تھے، اس کی بھی اصلی شکل موجود نہیں تھی. وہ پچھلے 2500 سال کے اندر گم ہو کے رہ گیا تھا، کوئی اصلی شکل موجود نہیں تھی. کچھ لوگ موجود تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی پوری شکل کیا تھی وہ موجود نہیں تھی. تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بوجھ تھا کہ یا اللہ کو کیا کریں. یہ شرک تو بہرحال ایک غلط چیز ہے، لیکن شرک کے مقابلے میں وہ توحید کا کیا صحیح طریقہ ہے جو ہم پہ واضح ہو جائے تاکہ یہ بوجھ ہم سے دور ہو جائے. دوسرا بوجھ کیا تھا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے اپنی کمر کو دورہ کر دی ہے، توڑ کے رکھ دیا تھا. وہ بوجھ پھر نبوت ملنے کے بعد تھا کہ یہ لوگ راہ راست پہ کیوں میری بات کیوں نہیں سنتے، یہ لوگ میری بات کو کیوں نہیں سنتے، یہ لوگ جہنم کی طرف کیوں بھاگے جا رہے ہیں، یہ جنت کی طرف کیوں نہیں جاتے. ذرا کبھی آپ غور کریں نا، آپ کا بڑا ہی پیارا بیٹا ہو اور غلط راستے پہ چل رہا ہو، غلط راستے، بیٹے سے پیار بھی ہو، غلط راستے پہ جا رہا ہو اور آپ اس کو بچانا چاہتے ہو، وہ واپس نہ آ رہا ہو، تو کتنا بوجھ ہوتا ہے انسان پر. کبھی بطور باپ دیکھیں اس کو، یعنی بیٹا چلے اس کو سمجھے اکلوتا بیٹا ہے اور غلط راستے پہ جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، پھنس جائے گا کہیں پہ، اور باپ حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کھینچ کے واپس لے آئے راستے سے، صحیح راستے پہ آ جائے، اور وہ نہیں آتا تو باپ کی حالت کیا ہوتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے باپوں سے بڑھ کر شفیق اپنی امت کے لیے روحانی باپ کی طرح ہے. تو یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جہنم کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، کیوں نہیں آتے یا اللہ، کیوں نہیں آتے، ساری رات کھڑے رہتے، یا اللہ میری بات کیوں نہیں سمجھتے، یہ سنتے کیوں نہیں ہیں، واپس کیوں نہیں آتے. یہ وہ بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر کو دورہ کر دیا تھا. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، لست علیہم بمسیطر، کیوں پریشان، آپ ان پہ دروغہ تھوڑا لگ گئے ہیں، آپ نے بات پہنچا دی ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات، اگر نہیں آتے راہ راست پر کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بوجھ بھی ہم نے آپ سے دور کر دیا، آپ کو تھوڑا اللہ نے سکون عطا فرما دیا، طمانینت نصیب فرما دی کہ آپ اتنا بوجھ نہ لیا کریں، اتنے پریشان نہ ہوا کریں، ہدایت میرے ذمہ ہے، جس کو میں چاہوں گا دے دوں گا. آپ نے اپنا پیغام جو ہے وہ واضح کر دیا، پہنچا دیا، ذمہ داری آپ کی پوری ہو گئی. اور یہ ان ساری پہلا جو انعام شرح صدر، اور دوسرا انعام وضع وزر، یعنی بوجھ کا اٹھا دینا، آپ کے بوجھ کا اٹھا دینا، آپ کے سینے کو اس نور سے بھر دینا، طمانینت اور سکون نصیب فرما دینا. اور تیسرا انعام رفع ذکر، آپ کے ذکر کو بلند کر دینا. اس کے بھی 3 طریقے ہوئے. پہلا طریقہ یہ تھا، یعنی جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ موجود تھے تو وہ طریقہ یہ تھا کہ اللہ نے دشمنوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ آپ کے ذکر کو بلند کریں. وہ کیا ہوتا، یعنی خود دشمن جا کے جب لوگ آتے نا، غیر جو بھی دوسرے شہروں کے لوگ آتے، سچ بتاتے، وہ مکہ سے ایک بندہ آیا، اس کی گل نہ سنی، مکہ میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے، اس کی بات نہ سننا، وہ یہ باتیں کہتے ہیں، یعنی اس کا پیغام بھی پہنچا دیتے کہ وہ یہ باتیں کرتا ہے، یہ باتیں نہ سننا. حج کے زمانہ میں پورے مکہ مکرمہ سے قبائل آتے، تو حج کے زمانہ میں بھی وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے کہ ایک ہی قبیلے کے پاس جا کر کہتے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسا بندہ ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، اس کی بات نہ سننا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے پہلے ہی ہر قبیلے کے اندر آپ کا پیغام پہنچ چکا تھا. یہ مکہ مکرمہ میں ہوا. اور اسی لیے ہجرت سے پہلے بھی، یعنی دور و دراز سے قبائل، ابو ذر غفاری کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ دور دراز سے قبیلے سے آئے اور اسلام قبول کیا. ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی گھر اسلام قبول کر چکا تھا، اس طرح آپ کے پیغام کو پہنچا دیا. اس کے بعد پھر ہجرت میں رفع ذکر ہے، ہجرت میں تو پھر آپ کا پیغام پورے عرب تک پہنچا، اور الحمدللہ پھر مکہ جو ہے فتح ہوا. مکہ پھر آپ کی زندگی کے اندر ہی پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیل گیا. اور پھر تیسرا جو ہے صحابہ سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. یہ نہیں، یہ مکی سورہ ہے. یہ مکہ مکرمہ کے آخری دور کی صورتیں ہیں جب آپ پہ انتہائی یعنی پریشانی کے عالم تھا، تو اللہ نے تسلی عطا فرمائی. تو پھر تیسرا دور جو ہے وہ صحابہ سے لے کر آج تک چلا رہا اور چلتا رہے گا، اور یہ ذکر بلند سے بلندتر ہوتا رہے گا. وہ کیسے؟ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھتے ہیں اس آیت کے بارے میں
کہ ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا، آپ بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تم اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ وہ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جا کے میرے رسول سے کہیں کہ قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا آپ کا نام بھی لیا جائے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں میرا، آپ بھی کبھی غور کریں. ابھی کل ہی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یعنی سائبیریا کا علاقہ جو بالکل نارتھ اینڈ پول پہ ہے، سائبیریا کا علاقہ، اور وہاں پہ ٹیمپریچر کیا تھا -60 ٹیمپریچر کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی تھی. وہاں بھی مسجد بنی ہوئی تھی اور وہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنی بڑی عظمت نصیب فرمائی ہے کہ جہاں انسانوں کے زندہ رہنے کا امکان موجود، وہاں بھی چند انسان ہیں اور ان میں بھی 2-4 مسلمان ہیں، اور وہ وہاں بھی اذان دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے ذکر کو ایسے بلند کریں گے کہ جب تک میرا نام لیا جاتا رہے گا اس کائنات میں، آپ کا نام بھی ساتھ لیا جاتا رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور پھر آگے تسلی فرمائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ابھی تنگی تو ہے، مکہ میں موجود ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جلد ہی آپ کے لیے آسانی ہجرت کی صورت میں آنے والی ہے. فرسٹ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بن جائے گی، آپ کی عزت اور عظمت جو ہے وہ وہاں سے بڑھنی شروع ہو جائے گی. یعنی مکہ مدینہ میں جاتے ہی ہجرت کے ساتھ ہی پہلی اسلامی اسٹیٹ وجود میں آئی اور اسلام جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا. ان مع العسر یسرا. اچھا، ان دونوں آیتوں میں بڑی حکمت ہے. اللہ نے ریپیٹ کیوں کیا؟ اللہ صرف ایسے ریپیٹ کے لیے نہیں کرتے، بس ریپیٹ نہیں، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی. یہ حکمت یہ ہے، انسانوں کو سمجھانا یہ موجود ہے کہ ایک دفعہ تنگی آ جائے تو اللہ اس میں آسانی دیں گے، لیکن وہ سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا. پھر تنگی آئے گی، پھر آسانی آئے گی، پھر تنگی. زندگی جب تک موجود ہے آزمائشیں چلتی رہیں گی. یعنی ہر انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تنگی اگر آ جائے تو کوئی پریشان، صبر کریں، اس کے لیے راستہ ڈھونڈیں آسانی کا، تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے گا. لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اللہ پھر کسی اور امتحان میں ڈالیں گے، پھر کوئی اور تنگی آئے گی. لیکن وہ تنگی بھی ایسی نہیں کہ ہمیشہ رہ جائے گی، وہ تنگی بھی ختم ہو جائے گی. ان دونوں آیتوں کے آنے میں یہ حکمت ہے کہ یہ سلسلہ موت تک انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور موت تک چلتا رہے گا. لیکن اگر انسان اللہ پہ اعتماد رکھے، توکل کرے اور محنت کرے اس کے اعتماد پر، اس کے مان پر، تو انشاءاللہ اس عسر کے بعد یسر کا آنا لازمی ہے. پھر انشاءاللہ آسانی بھی نصیب ہو جائے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اے میرے محبوب، جب آپ اپنے مشن سے فارغ ہو جائیں تو پھر کامل طور پر میرے لیے جد و جہد کریں، میری عبادت میں لگ جائیں. یہ بھی سورہ جو ہم نے نصر پڑھی تھی نا، اذا جاء، اس کی سورہ نصر اس سورہ کی تفسیر ہے کہ وہ کیا آپ کریں. یعنی جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، تبلیغ کے کام سے اپنے آپ کا مشن پورا ہو جائے. فن سب کا مطلب ہوتا ہے بہت جد و جہد کرنا، محنت کرنا. تو پھر آپ صرف عبادت کے لیے محنت کریں، اپنے ٹائم کو صرف میرے لیے فرق کر لیں، مخلوق سے ہٹ کر. یہ دونوں آیتیں بڑی اہم ہیں اس اعتبار سے کہ جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ ٹائم اس کے علاوہ نکالنا بھی ضروری ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، جس میں صرف دعا ہو، جس میں صرف تلاوت ہو، جس میں صرف ذکر اذکار ہو، جس میں صرف جو نوافل ہوں اور صرف اللہ کے لیے ہو. یعنی اس سے پھر نور بڑھتا ہے، اس پہ تبلیغ کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، تبلیغ کے اندر جان پیدا ہوتی ہے. جو حضرات صرف تبلیغ کرتے ہیں اور راتوں کو نہیں اٹھتے، راتوں کے اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہوتے، ان کی تبلیغ میں جان پیدا نہیں ہوتی، نور پیدا نہیں ہوتی. اللہ نے اپنے نبی کو کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف لو لگا لیں. لو لگانا کہتے ہیں نا اردو میں، لو لگا لو اپنے رب کی طرف، آگے بڑھ جاؤ، دلوں کے اندر اور آگے بڑھنے شروع ہو جائے. تو یہ ہر بندے کے ذمے ہے جو بھی دین کا کام کرتا ہے کہ وہ دین کا کام کرے، دن کو پھیلے، کرے، مخلوق کی خدمت کرے، سب کچھ کرے، لیکن رات کو تنہائی میں اللہ کا ذکر اذکار اور اللہ سے لو لگانا ضروری ہے. پھر اللہ اس کے باقی کاموں کے اندر بھی برکت ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کیا اس صورت کا پیغام ملا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عزت اور عظمت، اس میں بال برابر فرق نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہمارے ایمان ختم ہو کے رہ جائیں گے. دوسرا پیغام، اللہ کا شکر ہے مسلمان الحمدللہ عمل بے شک کم بھی عمل کریں یا نہ کریں یہ محبت ہے، لیکن اس سے آگے، محبت سے آگے بڑھ کر پھر عزت اور عظمت، یعنی آپ کی اطاعت اور اتباع، یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہیں. پھر وہ محبت کامل کہلائے گی. اور اگلی بات کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کوئی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے. اللہ نے یہ ضابطہ رکھا ہے
کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اللہ پہ توکل کیا، اعتماد کیا تو اللہ راستہ کھولے گا، آسانی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی آپ نے مطمئن نہیں ہو جانا کہ بس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ اور تنگی آ سکتی ہے، کوئی اور آزمائش آ سکتی ہے، لیکن وہ آزمائش بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، اس میں بھی اللہ راستہ کھول دیں گے۔ اور جو دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ راتوں کو اٹھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، پھر ہی ان کے اس کام کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔